بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لی ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعین حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم کنیزان زہرا و منتظرین امام زماں۔ آج 6 ربیع الاول 1442 ہجری ہے اور رحلت ہے بی بی ام رباب سلام اللہ علیہا کی۔ اس پردرد موقع پر چہارد معصومین علیہم السلام کی خدمت اقدس میں پرسہ پیش کرتے ہیں، ہدیہ تعزیت پیش کرتے ہیں اور آج کی ویڈیو میں تذکرہ کریں گے بی بی ام رباب سلام اللہ علیہا کے بارے میں۔ عاشور گزر گیا، 40 گزر گیا، مگر خدا کی قسم ایک ماں اپنے 6 ماہ کے بیٹے کے غم میں دھوپ میں بیٹھی ہے۔ السلام علیکہ یا بی بی ام رباب سلام اللہ علیہا، میرا سلام ہو اس شہزادی پر کہ جن کا بیٹا کربلا میں مارا گیا اور بیٹی شام میں رل رل کر مر گئی۔ ہائے بی بی ام رباب سلام اللہ علیہا۔ واقعہ کربلا کے بعد امام حسین علیہ السلام کی زوجہ جناب ام رباب سلام اللہ علیہا کا عظیم الشان کردار تاریخ اسلام کی ایک بہت ہی مشہور و معروف اور فضائل و کمالات، وفا و صبر سے سرشار خاتون جناب رباب سلام اللہ علیہا ہے، جو امر القیس کی صاحبزادی تھیں امام حسین علیہ السلام کی شریک حیات اور جناب حضرت علی اصغر علیہ السلام اور شہزادی بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کی مادر گرامی ہے، جن کا نام تاریخ کے اوراق میں سنہری حروف میں لکھا گیا ہے۔ تاریخ اسلام کے مشہور مورخ ہشام قلبی نے جناب رباب سلام اللہ علیہا کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ سلام اللہ علیہا کا شمار بہترین اور بافضیلت خواتین میں ہوتا تھا۔ امر القیس نے جو ایک نہایت مشہور و معروف شخصیت کے حامل تھے اور مدینہ میں مستقل طور پر سکونت اختیار کی ہوئی تھی، ان کی 3 بیٹیاں تھیں اور آپ نے خاندان اہل بیت علیہم السلام عصمت و طہارت سے بے پناہ الفت و محبت کی وجہ سے اپنی 3 لڑکیوں کی شادی اسی گھرانے یعنی ایک بیٹی کی شادی امام حسن علیہ السلام اور تیسری بیٹی کی شادی جن کا نام رباب سلام اللہ علیہا تھا امام حسین علیہ السلام سے کی۔ جناب رباب سلام اللہ علیہا کی 2 اولادیں ہوئیں، ایک بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا اور دوسرے جناب علی اصغر علیہ السلام۔ حضرت علی اصغر علیہ السلام میدان کربلا میں 6 مہینے کی عمر میں اسلام اور اپنے امام وقت کا دفاع کرتے ہوئے اپنے والد گرامی کے ہاتھوں پر شہید ہو گئے، اور جناب سکینہ سلام اللہ علیہا بھی واقعہ کربلا میں موجود تھیں اور کربلا سے کوفہ و شام پر رنج و علم راستوں میں یزیدیت کے ظلم و ستم کا نشانہ بنتی رہیں۔ آپ سلام اللہ علیہ کا شمار بھی عالم اسلام کی عظیم خواتین میں ہوتا ہے۔ جناب رباب سلام اللہ علیہ بھی امام حسین علیہ السلام سے بہت عقیدت رکھتی تھیں۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد جناب رباب سلام اللہ علیہ نے اپنی وفاداری و خلوص کا عملی اظہار کردار اور اشعار کی زبان میں کیا ہے۔ جب اسیروں کے ہمراہ آپ سلام اللہ علیہ دربار یزید میں داخل ہوئیں اور آپ سلام اللہ علیہ کی نظریں امام حسین علیہ السلام کے سر پر پڑیں تو آپ سلام اللہ علیہ اسیروں کے درمیان سے نکل کر سر مبارک کی طرف گئیں اور حاکم کوفہ ابن زیاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سر مبارک کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا اور کہا، میں ہرگز امام حسین علیہ السلام کو فراموش نہیں کر سکتی۔ ہاں، یہ حسین علیہ السلام مظلوم ہیں جنہیں دشمنوں نے کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا اور ان کے سر کو نیزہ پر بلند کیا۔
جناب رباب سلام اللہ علیہ کربلا کے دلخراش مناظر اور راہ کوفہ و شام میں پڑنے والے مصائب و آلام کو برداشت کرتے ہوئے جب رہا ہو کر مدینہ پہنچی تو امام حسین علیہ السلام سے وفا و خلوص اور سچی محبت و الفت کی بنا پر کبھی بھی سائے میں نہ بیٹھی تھی، بلکہ جب تک زندہ رہیں سورج کے نیچے بیٹھی رہیں اور رات کی تاریکی میں بھی کبھی بھی چراغ روشن نہیں کیا۔ آپ سلام اللہ علیہ نے اپنے شوہر کے غم میں بہت سے اشعار کہے، جن میں سے کچھ کا ترجمہ یہ ہے: وہ نور جس سے لوگ بہرہ مند ہوتے تھے، اسے دشمنوں نے کربلا کے میدان میں خاموش کر دیا اور دفن کرنے کی بجائے ان کی لاش کو کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں چھوڑ دیا۔ پھر امام حسین علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتی ہیں: اے میرے سید و سردار، آپ عظمت و شرافت کے عظیم چٹان تھے جس میں میں پناہ حاصل کرتی تھی، اور آپ علیہ السلام محبت و الفت اور دین مبین کے ساتھ میرے ہمراہ تھے۔ آپ علیہ السلام کی شہادت کے بعد اب کون ہے جو یتیموں اور اسیروں کی خبرگیری کرے گا؟ خدا کی قسم، آپ علیہ السلام کے بعد میں ہرگز سائے میں نہیں بیٹھوں گی، یہاں تک کہ میں قبر میں چلی جاؤں گی۔ جناب رواب سلام اللہ علیہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد 1 برس سے زیادہ زندہ نہ رہیں، اور امام حسین علیہ السلام کے غم میں آنسو بہاتے بہاتے اس دنیا سے عالم جاوداں کی طرف رخصت ہو گئیں۔ علامہ رشید ترابی اپنی مجلس میں فرماتے ہیں کہ جب آل محمد علیہ السلام قید سے چھوٹ کر 40 کے روز کربلا آئے اور 3 دن تک شہزادیاں کربلا میں ٹھہریں، خیمے لگائے گئے، مجلسیں ہوئیں، ماتم ہوا، امام زین العابدین علیہ السلام نے کہا: پھوپھی اماں وطن چلیے۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا: بیٹا تم امام ہو، حجت خدا ہو، چلو جیسے تمہاری مرضی۔ سواریاں آئیں، اماریاں تیار ہوئیں، بڑے احترام سے تمام بیویوں کو بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے خود سوار کرایا، اور اپنی سواری کا وقت آیا، پردہ محمل کو الٹا، بھائی کی قبر کو دیکھا، آخری سلام کیا۔ اب جو بھائی کی قبر سے پر نظر گئی تو دیکھا کہ کوئی بی بی قبر امام حسین علیہ السلام سے لپٹی ہوئی ہے۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا: بٹھا دو میرے ناکے کو۔ ناکا بٹھایا گیا۔ علی کی بیٹی اتری، دوڑ کر قبر کے پاس گئی اور فرمایا: کون ہے؟ ایک مرتبہ سر بلند کر کے اس بی بی نے کہا: شہزادی میں ہوں، حسین کی کنیز ام رباب سلام اللہ علیہ۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا: آپ مدینہ نہیں جائیں گی؟ بی بی ام رباب سلام اللہ علیہ نے رو کر کہا: شہزادی مدینے میں میرا کون ہے؟ اللہ نے مجھے 2 بچے دیے، سکینہ قید خانہ شام میں سو گئی، میرا اصغر یہاں ہے، یہ میرے والی میرے امام حسین علیہ السلام کی قبر مطہر ہے، میں یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ بی بی ام رباب بیٹھی ہیں شاہدین کی قبر پر، تھی محو اس طرح کہ ہٹتی نہ تھی نظر، زینب بڑھی یہ دیکھ کر بولی جھکا کے سر، اٹھیے بہت ہے دور کہ بھابھی ابھی سفر۔ ایک آہ کی رباب نے یوں پھٹ گیا جگر، بولی تڑپ کے زینب مضطر سے نوحہ گر، بیٹا ہے کربلا میں تو بیٹی ہے شام میں، کیجئے دعا یہ بارگاہ خاص و عام میں، سو جاؤں میں بھی قبر شہ تشنہ کام میں۔ السلام علیکہ یا زوج امام حسین علیہ السلام۔ لاکھوں سلام ہو بی بی ام رباب سلام اللہ علیہ پر۔ زندان سے رہائی کے بعد جب لٹا ہوا قافلہ مدینہ پہنچا، اس وقت سے رحلت تک بی بی رباب سلام اللہ علیہ کبھی سائے میں نہ بیٹھی، نہ کبھی ٹھنڈا پانی پیا۔ جب حرملہ لعین کو امیر مختار ثقفی نے قتل کیا اور اس کا سر امام سجاد علیہ السلام کے پاس آیا تو امام سجاد علیہ السلام مسکرائے اور بی بی ام رباب سلام اللہ علیہ کے پاس آ کر کہا، حرملہ کے جہنم رسید ہونے کی خبر دی، اور بی بی ام رباب سلام اللہ علیہ سے سائے میں چلنے کو کہا۔ امام سجاد علیہ السلام نے کہا: اماں، سب بیویاں کہتی ہیں کہ آپ سائے میں بھی آ جایا کریں،
بی بی ام رباب سلام اللہ علیہ نے فرمایا بیٹا میں یہ نہیں کر سکتی، میں سائے میں نہیں آؤں گی، کبھی دوبارہ یہ فرمائش نہ کرنا۔ امام سجاد علیہ السلام نے ماں کی محبت سے سرشاری میں فرمایا اماں بتاؤ میں کون ہوں؟ بی بی ام رباب سلام اللہ علیہ نے کہا بیٹا تم امام وقت ہو۔ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا اماں میں امام وقت ہونے کے ناطے آپ کو حکم دیتا ہوں کہ آپ سائے میں آ جائیں۔ بی بی ام رباب نے امام سجاد علیہ السلام اور بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا سہارا لے کر کھڑی ہوئیں اور فرمایا پروردگارا تو میرے وعدے کی لاج رکھنا، کربلا میں نے اپنے والی و وارث اور اس وقت کے امام سے وعدہ کیا تھا کہ میرے والی و وارث میں اب کبھی سائے میں نہ بیٹھوں گی، اور آج امام وقت کا حکم ہے اس کو ٹالا نہیں جا سکتا۔ ابھی سیدھا کھڑی بھی نہ ہونے پائی تھی کہ روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے ماں کو زمین پر لٹایا اور فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، سلام ہو اس بی بی پر جس کے وعدے کا اللہ بھی احترام کرے، وائے ہو ان پر جو امام علیہ السلام کو مہمان بلا کر مکر گئے اور خانوادہ رسالت سے برسر پیکار ہوئے۔ وقت آخری بی بی ام رباب سلام اللہ علیہ کی چادر کے پلو میں گرہ بندھی ہوئی تھی، جب اس گرہ کو کھولا گیا تو اس میں بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کی بالیاں اور شہزادہ علی اصغر کے جھولے کی جلی ہوئی لکڑیاں تھیں۔ الا لعنت اللہ علی قوم اعدائہم اجمعین۔